بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت پاکستان۔ آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ نظر ہے، اہم گفتگو کا موضوع ہے۔ تو کچھ لوگوں کو خیال ہے جو لبرل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قائد اعظم نے پاکستان کو لبرل طبقے کے لیے بنایا تھا، لبرل طور پہ بنایا تھا۔ اور کچھ مذہبی طبقے کہتے ہیں جی پاکستان کو مذہب کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا اور مذہب کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور یہ دونوں قسم کے جو لوگ ہیں، ان سے کتنا ملک کو فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا، یہ ہم آگے چل کر اس ولاگ میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے کہ قائد اعظم کا پاکستان بنانے کا جو اصل اور حقیقی مقصد تھا وہ کیا تھا۔ یہ اس وقت کی جو عوام تھی جنہوں نے حصول ملک کے لیے جس قوم نے کتنی قربانیاں دی، کتنی شہادتیں دی اور کتنی تکلیفیں مصائب و الم اٹھائے، جن کا ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا نظام کیا ہوگا، تو کہا جاتا تھا محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ سب کے سوچنے کے لیے ہے، جو لبرل طبقہ ایسے ہی مفت کا الزام لگا دیتا ہے، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کا جو بیسک موقف تھا وہ تھا دو قومی نظریہ۔ تو دو قومی نظریے کا مطلب کیا ہے؟ ہندوستان میں جو دو قومیں ہیں، ایک ہے ہندو اور دوسری ہے مسلمان۔ جو ہندو قوم ہے اس کا اپنا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اس کی تہذیب تمدن، اس کا مذہب الگ ہے۔ پاکستان کے بنانے کے لیے جو حقیقی مقصد تھا وہ اسلام تھا، اور مسلمانوں کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ تہذیب اور تمدن، یعنی مسلمانوں کی تہذیب و تمدن، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا اور مذہبی روایت الگ ہیں۔ اس طرح یہ دو قومیں ایک ساتھ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ حقیقی اور اصل مقصد تھا۔ جس قوم کا سلوگن ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا نظام کیسا، محمد الرسول اللہ، یعنی ریاست مدینہ، تو پھر کیسے لوگ کہہ سکتے ہیں جی کہ پاکستان کو لبرل کے حصول کے لیے بنایا تھا، لبرلٹی کے مقصد کے لیے بنایا تھا۔ اگر لبرل ہی بننا تھا تو پھر یہ پاکستان بنانے کا وجہ کیا تھی اور پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ انڈیا سب سے دنیا کا بڑا لبرل ملک ہے، جو گینز آف دا ورلڈ ریکارڈ میں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی لبرل جو نسل ہے، جو قوم ہے، جو ملک ہے، وہ انڈیا ہے۔ تو پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان کو صرف اور صرف اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد پر لیا گیا تھا، تاکہ اس میں اسلام کا آئین لگا کر اس کو استحکام پاکستان اور اسلامی نظام رائج کر کے اس کو دنیا کے لیے ایک نمونہ بنایا جائے۔ تو قائد اعظم سے پوچھتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ کیسا پاکستان بنانا چاہتے تھے، کیسا ان کا مقصد تھا، اور انہوں نے کیا کہا کہ پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں جو قائد اعظم نے کہی تھی تو پھر تو سب کے لیے، اگر ہیں تو پھر مان لینا چاہیے کہ پاکستان کو صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے، عین اسلام کے لیے بنایا گیا ہے، اسلامی اساس، اسلامی نظریے کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے۔ ایک مصری صحافی نے قائد اعظم سے سوال پوچھا کہ ایک جمہوری روح کے منافی آپ اقلیت کے لیے علیحدہ مملکت کا کیوں مطالبہ کر رہے ہو؟ تو قائد اعظم نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ یہ سارے سوالوں کا جواب تھا جی۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں صرف بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ ملک نہیں بنا رہا، بلکہ یہ تمام مسلم جو دنیا میں ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے بنا رہا ہوں، اور یہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک لیبارٹری بنا کے جا رہا ہوں، اور یہ لیبارٹری انشاءاللہ ایک دن تمام عالم اسلام کی رہنمائی کرے گی۔ کتنی دور اندیش
اور کمال کی نظر تھی اس مرد فقیر کی، اس مرد ولی کی، اس مرد خدا کی جسے قائد اعظم کہا کرتے تھے۔ اور وہی قائد اعظم جو آنے والے وقت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بنایا جا رہا ہے اس پاکستان کو۔ تو پاکستان جس دن ایٹمی پاور بنا تھا تو یہ ثابت ہو گیا کہ قائد اعظم سچ کہا کرتے تھے۔ تو انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ہر ایک مسلمان نے کہا تھا کہ نو وی آر اٹامک پاور، کہ ہم اب ایٹمی پاور بن چکے ہیں۔ دنیا اسلام کی واحد ایٹمی پاور ملک یہ پاکستان تھا۔ اور اس سے بھی بڑی دور اندیشی کی بات کیا ہے کہ اس سے بھی بڑی دور اندیشی کی بات یہ بنتی ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں تمام عالم اسلام کے لیے، یہ ہر ایک مسلمان کے لیے یہ ملک بنا کے جا رہا ہوں۔ تو یہ صرف بر صغیر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر یہ پاکستان نہیں بنتا تو مصر سے لے کر یورپ تک یہ سارا کفر کا سٹیٹ بن جائے گا۔ تو یہ وہ دور اندیشی کی بات تھی قائد اعظم کی، کہ اس کے بعد وقت کے چلتے چلتے جب وقت گزرتا گیا تو پتہ چلا کہ امریکہ سپر پاور بنتا ہے تو اپنی سپر پاور کو مینٹین رکھنے کے لیے، ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور کوشش تب ہی قائم ہوتی ہے، تب ہی دائم ہوتی ہے، تب ہی مکمل ہوتی ہے جب تک پورے بر اعظم ایشیا پہ کنٹرول نہ کیا جا سکے۔ خاص طور پہ مسلم جو ممالک ہیں ان پہ کنٹرول کر کے وہ اپنی سپر پاور قائم و دائم رکھ سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا گریٹر اسرائیل کا ایک نظام لایا گیا اور ایک منصوبہ پیش کیا گیا۔ اس کے مطابق اسرائیل تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کو ختم کر کے اسرائیل بنا دیا جائے اور یہودیوں کا دنیا کا سب سے بڑا ملک بنایا جائے۔ اس کے لیے ہر ایک ملک یعنی کہ امریکہ جیسے سپر پاور بھی انہیں سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور تیسرا بھارت جو اکھنڈ بھارت کے نام سے مشہور ہوا، اور بھارتیوں نے، ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے یہ اکھنڈ بھارت بنانا ہے جس میں افغانستان اور بہت سے خراسان کے مسلم ممالک آتے ہیں۔ تو وہ اکھنڈ بھارت، یہ وہ تھی وہ دور اندیشی جس کی وجہ سے قائد اعظم کو مرد کلندر، مرد خدا اور مرد ولی تصور کرنا چاہیے کہ اس بندے نے کتنی دور اندیشی سے اس وقت ہر سوال کا جواب دے دیا۔ تو جو وقت کے ساتھ ساتھ سب آشکار ہوتا گیا۔ تو قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کا آئین اور قانون کیسا ہوگا؟ تو قائد اعظم غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ قائد اعظم نے کہا میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا آئین اور قانون بنانے والا؟ پاکستان کا آئین اور قانون تو 1400 سال پہلے بن چکا ہے، یعنی قرآن و سنہ۔ یہ تھی وہ ریاست مدینہ جس کی اساس اور نظریات کی بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا تھا۔ اور اس وقت کا جو سلوگن تھا وہ حقیقت یہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کا نظام کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ، یعنی ریاست مدینہ۔ ایک اور جگہ پہ قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر پاکستان کو استحکام پاکستان بنانے میں ہم کامیاب و کامران ہو گئے تو یہ ایک دن دنیا کی سپر پاور بن کر ابھرے گا۔ تو اب یہ ہمارا کام ہے۔ وہ جو قائد اعظم اور اس وقت کے امت مسلمہ کے اور خاص طور پہ برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی قربانیوں، کوششوں اور کاوشوں سے ہمارے لیے ملک بنا دیا تھا، اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے استحکام پاکستان بنائیں۔ کہ ہمیں پاکستان کا فریضہ ان لوگوں کو تھا کہ استحکام پاکستان کا فریضہ ہمارا تھا۔ اب جی سیکولر طبقے کی وجہ سے پاکستان کو کتنے نقصانات ہوئے اور مذہبی طبقوں کی وجہ سے پاکستان کو کتنے نقصانات ہوئے۔ سیکولر طبقے کی وجہ سے ملک کو وہ تباہی بربادی پھیلی جو آج تک کسی بھی اور طبقے سے نہیں پھیلی۔ یہ سیکولر طبقہ جو جائز اور ناجائز طریقے سے ملک پر قابض رہا ہر دور میں، اور یہی وہ سیکولر طبقہ تھا جس کی وجہ سے انہیں استعمال کیا جاتا تھا، چاہے انہیں پتہ ہوتا یا نہیں ہوتا، انہیں استعمال کر کے غیر مسلم
پاکستان کی جڑوں کو تباہ و برباد کرتے رہے، کاٹتے رہے اور انہیں آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ اسلام کا یہ سب سے عظیم قلعہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور مذہبی طبقے کی وجہ سے پاکستان کو کون کون سے نقصانات ہوئے، جو اپنے آپ کو مذہب کی آڑ میں لے کر کچھ زیادہ ہی اپنے مفادات جو حاصل کرنا چاہتے تھے، جو اسلام کا نام لے کر، اسلام کے نظریے کے نام لے کر، ان لوگوں کی وجہ سے سب سے پہلے فرقہ واریت بڑھی۔ فرقہ واریت سے ہمارے جو ملک کو نقصان ہوا، اس کی لازوال داستانیں ہیں، اس کی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی۔ ان کی وجہ سے جو مذہبی طبقات ہیں اس سے آگے بڑھے تو ان کی وجہ سے انتہا پسندی پھیلی، اور جو اس سے بھی آگے گروہ بڑھ گئے جیسے ٹی ٹی پی، ان کی وجہ سے دہشت گردی ہوئی، جنہوں نے اسلام کا لیبل لگا کر ایسے ایسے کام کیے جن کا تصور ہی اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ یہ تھے وہ نقصانات جو لبرل طبقے اور مذہبی طبقوں نے علیحدہ علیحدہ بھی کیے اور اکٹھے ہو کر بھی ملک کو وہ نقصان پہنچایا جس کی نظیر نہ تو ملتی ہے۔ اور آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ ملک اس واٹر شیڈ پہ پہنچ چکا ہے، یا تو ہم بہت ہی اچھائی کی طرف جائیں گے یا پھر تباہی و بربادی کی طرف جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔